تصور کریں مدینہ شہر ابھی ابھی ایک جان لیوا محاصرے سے بچا ہے۔ مہینوں سے شہر کے باہر 10,000 کی فوج تھی اور اندر صرف 3,000 لوگ۔ آخرکار حملہ آور فوج ناکام ہو کر واپس چلی گئی۔ شہر میں سکون ہونا چاہیے، لیکن فضا میں ایک تناؤ ہے، کیونکہ خطرہ باہر سے تو ٹل گیا، لیکن شہر کے اندر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ان لوگوں کا کیا کریں جنہوں نے مبینہ طور پر دشمن کا ساتھ دیا؟ آج ہم 7ویں صدی کے اسی لمحے کی گہرائی میں اتریں گے، یعنی بنو قریظہ کا معاملہ۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس واقعے کو کئی مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے۔ اس میں کلاسیکل اسلامی روایات بھی ہیں، جدید مورخین کے تجزیے بھی، اور وہ تنقیدی سوالات بھی جو آج اٹھائے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد کسی کا ساتھ دینا نہیں، بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ یہ ایک حساس موضوع ہے، تو آئیے اس کی پرتیں کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ غزوہ خندق ختم ہوا اور پھر دیکھیں، غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ جب حملہ آور فوجیں ناکام ہو کر واپس گئیں تو اسلامی روایات کے مطابق مسلمانوں نے ابھی ہتھیار اتارے ہی تھے کہ انہیں بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی کا حکم ملا۔ اور الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ بنو قریظہ نے، جو مدینہ کے دفاعی معاہدے کا حصہ تھے، محاصرے کے سب سے نازک لمحے میں حملہ آوروں سے خفیہ مذاکرات کیے۔ یعنی غداری کا الزام، ایک ایسے وقت میں جب شہر کی بقا داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ بالکل، اسے ایک وجودی خطرہ سمجھا گیا۔ اگر شہر کے اس کمزور حصے سے، جہاں بنو قریظہ کے قلعے تھے، حملہ ہو جاتا تو شاید مدینہ کا دفاع مکمل طور پر ناکام ہو جاتا۔ اچھا، تو اسی الزام کے تحت مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اور یہ محاصرہ کتنا لمبا چلا؟ یہ تقریباً 25 دن تک جاری رہا۔ 25 دن، اور اس کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن یہاں ایک بہت عجیب بات ہوتی ہے، وہ فیصلہ کرنے کا ادھیکار مسلمانوں کو نہیں دیتے، ہے نا؟ جی، اور یہی اس واقعے کا ایک اہم موڑ ہے۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد بنو قریظہ نے درخواست کی کہ ان کا فیصلہ سعد بن معاذ کریں۔ سعد بن معاذ، جو قبیلہ اوس کے سردار تھے اور اسلام لانے سے پہلے بنو قریظہ کے پرانے حلیف رہ چکے تھے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ کیا انہیں امید تھی کہ سعد اپنے پرانے تعلقات کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی نرمی برتیں گے؟ یقیناً یہی امید ہوگی۔ وہ شاید کسی ایسے فیصلے کی توقع کر رہی تھیں جو اس سے پہلے 2 اور یہودی قبائل، بنو قنقاع اور بنو نذیر کے ساتھ ہوا تھا۔ یعنی جلاوطنی کا فیصلہ؟ جی، انہیں مدینے سے نکال دیا گیا تھا، لیکن ان کی جان بخش دی گئی تھی۔ وہ شاید اسی طرح کی رعایت چاہ رہے تھے۔ لیکن جو فیصلہ آیا وہ تو تاریخ کے سخت ترین فیصلوں میں سے ایک تھا۔ کیا تھا وہ فیصلہ؟ فیصلہ انتہائی سخت تھا۔ قبیلے کے تمام بالغ مردوں کو سزائے موت، عورتوں اور بچوں کو جنگی قیدی بنا لیا جائے اور ان کی تمام جائیداد مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے۔ وہ تعداد، ذرائع میں تعداد کیا بتائی جاتی ہے؟ تاریخی کتابوں میں، جیسے ابن اسحاق یا الطبری کی تحریروں میں، ہلاک ہونے والوں کی تعداد 400 سے 900 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ 900 افراد! یہ تعداد تو ناقابل یقین لگتی ہے۔ اور یہاں ایک اور تفصیل ہے جو مجھے بہت حیران کن لگی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بالغ مرد کا تعین کرنے کا خاص طریقہ تھا۔ جی، اور یہ اس دور کے جنگی اصولوں کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ اس وقت پیدائشی سرٹیفکیٹ تو ہوتے نہیں تھے، تو بلوغت کو قانونی طور پر بالغ ہونے کا معیار سمجھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کیسے فرق کیا؟ جنگی اور غیر جنگی میں فرق کرنے کے لیے بلوغت کے جسمانی آثار کی جانچ کی جاتی تھی۔ جن لڑکوں میں یہ آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اچھا، اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ جی، ہمیں عطیہ الکرزی نامی ایک شخص کی روایت ملتی ہے جنہیں اسی جانچ کی بنیاد پر معاف کر دیا گیا تھا اور وہ بعد میں ایک مشہور راوی بنے۔ یہ بات تو واقعی حیران کن ہے کہ جنگ کے اس ماحول میں بھی وہ جنگجو اور غیر جنگجو میں فرق کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھلے ہی ان کا طریقہ آج ہمیں بہت عجیب لگے، لیکن پھر وہی بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر اتنا سخت فیصلہ کیوں؟ جلاوطنی کا آپشن تو موجود تھا، جیسا کہ پہلے ہو چکا تھا۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں اس وقت کے حالات کو سمجھنا ہوگا۔ بنیادی جواز جو پیش کیا جاتا ہے وہ غداری کی سنگینی ہے۔ یہ صرف ایک معاہدے کی خلاف ورزی نہیں تھی۔
ये उस वक्त हुई जब दुश्मन की 10,000 की फौज शहर के बाहर थी और अंदर सिर्फ 3,000 मुहाफिज थे। ज़राए के मुताबिक बनु कुरैज़ा का हमला मुसलमानों की मुकम्मल तबाही का सबब बन सकता था। तो ये रियासत के खिलाफ खुली बगावत और बका के लिए एक मोहलिक खतरा समझा गया। बिल्कुल। और ये भी एक अहम नुक्ता है कि ये फैसला ये किसी बैरूनी ताकत ने मुसल्लत नहीं किया था, बल्कि एक ऐसे सालिस ने दिया जिसे बनु कुरैज़ा ने खुद मुंतखब किया था। इससे मामले की नौयत कैसे बदलती है? ये उसे कानूनी और इखलाकी तौर पर बहुत पेचीदा बना देता है। वो फैसले को मुस्तरद नहीं कर सकते थे क्योंकि मुनसिफ उनका अपना मुंतखब करदा था। लेकिन यहाँ एक और गहरी परत है। अच्छा, वो क्या? कई इस्लामी स्कॉलर्स और कुछ मगरबी माहिरीन भी उस तरफ इशारा करते हैं कि साद बिन मुआज का फैसला वो तौरात के कवानीन से बहुत मिलता जुलता था। एक मिनट, तौरात के कवानीन से? यानी यहूदियों की अपनी मुकद्दस किताब से? जी, किताब इस्तिस्ना बाब 20 आयात 10 से 14 में जंग के कवानीन बयान किए गए हैं। वहाँ लिखा है कि अगर कोई शहर सुलह ना करे और मुकाबला करे तो मुहासरे के बाद उसके तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया जाए और औरतों, बच्चों और माले गनीमत को ले लिया जाए। सही। तो उस दलील के मुताबिक साद ने उन पर कोई नया या अजनबी कानून लागू नहीं किया, बल्कि उनके अपने जाने पहचाने मजहबी कानून के मुताबिक ही फैसला सुनाया। ये तो मामले को बिल्कुल एक नई रोशनी में दिखाता है। लेकिन ज़राए में एक और बात का भी जिक्र है जो इसे मजीद पुरस्कार बना देती है कि इस मुहासरे का हुक्म वो बराए रास्त आसमान से आया था। बुखारी जैसी मुस्तनद हदीस की किताबों में है, ग़ज़वा खंदक के फौरन बाद फरिश्ता जिब्राइल ने पैगंबर इस्लाम को हुक्म दिया कि वो हथियार ना उतारें और फौरन बनु कुरैज़ा की तरफ जाएं। तो मुसलमानों के लिए ये एक इल्हामी हुक्म था, एक डिवाइन कमांड। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे सेक्युलर तारीख के नुक्ते नज़र से देखें तो मौर्रिखीन इसे एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक इक़दाम के तौर पर देखते हैं। मुस्लिम फौज का मोराल बुलंद था, दुश्मन अभी पसपा हुआ था और रियासत के अंदर मौजूद एक मुमकिन खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म करने का बेहतरीन मौका था। हम यहाँ सिर्फ दोनों नुक्ते नज़र पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उस वक्त के हालात, जंगी उसूल और मजहबी अकायद का एक पेचीदा इम्तिजाज था। लेकिन जब हम आज के दौर में 21वीं सदी की अखलाकियात की ऐनक से इस वाक़े को देखते हैं तो जहन में बहुत संगीन सवालात उठते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो नस्ल कशी या जेनोसाइड का लगता है। क्या हमारे ज़राए इसकी तायीद करते हैं? ये एक बहुत अहम और हसास सवाल है, लेकिन ज़्यादातर स्कॉलर्स बशमूल कई गैर मुस्लिम मौरखीन के जीनोसाइड के इस इस्तिलाह को यहाँ इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि जीनोसाइड एक मॉडर्न कानूनी इस्तिलाह है जो 1944 में हॉलोकॉस्ट के बाद वज़ा की गई। इसका मतलब किसी नस्ली, कौमी या मजहबी ग्रोह को मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर ख़त्म करने की नीयत से की गई कार्रवाई है। एक मिनट रुकिए, अगर एक पूरे कबीले के मर्दों को ख़त्म कर दिया जाए तो आम आदमी के लिए इसे जीनोसाइड से अलग समझना बहुत मुश्किल है। क्या सिर्फ टेक्निकल तारीख की वजह से हम उसकी संगीनी को कम नहीं कर रहे? ये एक बेहतरीन नुक्ता है। संगीनी को कम करना हरगिज़ मकसद नहीं, लेकिन तारीखी दुरुस्ती के लिए फ़र्क को समझना ज़रूरी है। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई यहूदी होने की वजह से नहीं थी, बल्कि एक मखसूस सियासी ग्रोह यानी बनो कुरैज़ा कबीले को जंगी गद्दारी की सज़ा देने के लिए थी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मदीना में और उसके आसपास रहने वाले दूसरे यहूदी अफराद या कबाइल को कुछ नहीं कहा गया। यानी कार्रवाई सिर्फ उस एक कबीले तक महदूद थी जिस पर गद्दारी का इल्जाम था? जी। उसका मवाजना नाजी होलोकॉस्ट से करना, जहां एक पूरी नस्ल को सिर्फ उनकी नस्ल की वजह से मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई, तारीखी तौर पर दुरुस्त नहीं। ये एक अहम फ़र्क है। लेकिन इन तमाम मालूमात का इन्हिसार उन किताबों पर है जो सदियों पुरानी हैं, ख़ास तौर पर इब्ने इसहाक की सीरत जो इस वाक़े के तकरीबन 100 साल बाद लिखी गई। ये तो ऐसा है जैसे हम आज 1920 की दहाई के किसी वाक़े के बारे में सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर इन्हिसार कर रहे हों। इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? आपने बिल्कुल सही धसकीरक पर हाथ रखा है। यही जदीद तारीख नवीसी का सबसे बड़ा चैलेंज है। रिवायती इस्लामी स्कॉलर्स असनाद यानी रावियों की जंजीर पर बहुत इन्हिसार करते हैं। वो देखते हैं कि बात किसने, किससे और किससे सुनी। बिल्कुल।
اور ہر راوی کے کردار کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ اس نظام کے تحت ابن اسحاق کی کئی روایات کو مستند مانا جاتا ہے۔ لیکن جدید مورخین صرف زنجیر پر بھروسہ نہیں کرتے ہوں گے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جدید مورخین صرف زنجیر نہیں دیکھتے، وہ کہانی کے متن کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ وہ سوال پوچھتے ہیں، کیا ایک دن میں 900 لوگوں کو پھانسی دینا لاجسٹکلی ممکن تھا؟ اس وقت کے مدینہ میں اتنی لاشوں کو دفنانے کے لیے کتنی گہری اور لمبی خندقیں کھودنے کے لیے کتنے لوگ اور کتنا وقت درکار ہوتا؟ اسی طرح کے سوالات کی وجہ سے کچھ جدید اسکالرز جیسے WN عرفات ان اعداد و شمار پر شک کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں مبالغہ آرائی ہو سکتی ہے؟ جی، جو کہ قدیم جنگوں کی تاریخ میں ایک عام بات تھی۔ وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ شاید صرف قبیلے کے سرداروں اور جنگجوؤں کو سزا دی گئی ہو۔ تو حقیقت شاید ان روایات اور جدید تنقید کے درمیان کہیں ہے۔ لیکن اب سب سے بڑے اخلاقی سوال کی طرف آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کو رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس تصور سے کیسے مطابقت رکھتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ پہلو ہے۔ اس کا دفاع کرنے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ رحمت کا مطلب انصاف کو نظر انداز کرنا نہیں ہوتا، خاص طور پر جب پوری کمیونٹی کی بقا خطرے میں ہو۔ تو ان کے نزدیک یہ خود رحمت کا ایک عمل تھا، باقی شہریوں کی حفاظت کرنا۔ جی، وہ مکہ کی فتح پر دی گئی عام معافی کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اصول تھا اور بنو قریظہ کا واقعہ ایک غیر معمولی صورتحال میں ایک استثناء تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اور ذرائع بھی اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ پہلو بہت سے لوگوں کے لیے بشمول کچھ مسلمانوں اور سابق مسلمانوں کے انتہائی پریشان کن ہے اور ان کے لیے ایمان میں شک یا اسے چھوڑنے کی ایک بڑی وجہ بنتا ہے۔ اور اسی سے جڑا ایک اور معاملہ ہے عورتوں اور بچوں کو غلام بنانا۔ آج کے معیار سے یہ ناقابل تصور ہے۔ یقیناً آج کے انسانی حقوق کے معیار پر یہ عمل کسی بھی طرح قابل قبول نہیں۔ لیکن اگر ہم 7ویں صدی کے تناظر میں دیکھیں تو قبل جدید جنگوں میں غلامی ایک عالمی اور عام رواج تھا۔ اسے سزائے موت کا متبادل سمجھا جاتا تھا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس وقت کے معیار کے مطابق جنگ ہارنے والے قبیلے کی عورتوں اور بچوں کو جان سے نہ مارنا ایک طرح کی رعایت سمجھی جاتی تھی۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ذرائع کے مطابق صرف ایک عورت کو سزائے موت دی گئی جس نے خود ایک مسلم سپاہی کو پتھر مار کر ہلاک کیا تھا۔ باقی تمام عورتوں اور بچوں کی جان بخش دی گئی۔ تو جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا تصویر بنتی ہے؟ ایک طرف غداری کی سزا، جنگی اصول اور بقا کی جدوجہد ہے، دوسری طرف اجتماعی سزا، قتل عام اور غلامی جیسے سنگین اخلاقی سوالات ہیں۔ بالکل، اور شاید اس مواد سے سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ کسی بھی تاریخی واقعے کو 2 سطحوں پر سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی سطح اس کے اپنے زمانے کا تناظر، یعنی 7ویں صدی کے قبائلی عرب میں جنگی اصول کیا تھے، معاہدوں کی کیا اہمیت تھی، اور بقا کی جنگ کیسی ہوتی تھی۔ صحیح۔ اور دوسری سطح جدید اخلاقیات کی ہے جس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے۔ یہاں تاریخی وضاحت اور اخلاقی فیصلے کے درمیان ایک بہت واضح فرق ہے۔ کسی واقعے کے اسباب کو سمجھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اسے اخلاقی طور پر درست قرار دے رہے ہیں۔ بالکل، وضاحت جواز نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد سامعین کے لیے ایک آخری سوچ۔ ذرائع میں ہمیں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ اس واقعے سے پہلے 2 دیگر یہودی قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر کو بھی ان کی دشمنی پر سزا دی گئی تھی، لیکن وہ سزا صرف مدینہ سے جلاوطنی تھی۔ تو اس ایک لمحے میں ایسا کیا خاص تھا شہر کے ایک فیصلہ کن محاصرے کے عروج پر کہ رد عمل جلاوطنی سے سزائے موت میں بدل گیا؟ کیا یہ صرف مبینہ جرم کی سنگینی تھی یا یہ اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہوئی ایک کمیونٹی کے لیے وہ آخری لکیر تھی جسے عبور کرنے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا؟